मरीज़ों के लिए हमने मुख्तस किए। मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल डेरा इस्माइल ख़ान, जिसमें 11 वेंटिलेटर्स है और तमाम वेंटिलेटर्स कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से काजी हुसैन अहमद मेमोरियल हॉस्पिटल नौशहरा में 8 में से 3 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीज़ों के लिए मुतय्यन है। खलीफा गुल नवाज हॉस्पिटल बनू 7 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस है। स्वात के हस्पताल में 24 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 19 कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस है। अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में 32 में से 17 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीज़ों के लिए हमने मुख्तस किए। पेशावर के मुख्तलिफ जो प्राइवेट हस्पताल है उसमें टोटल 1706 बेड्स है और 72 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 116 बेड्स और 13 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस है। का मकसद ये है कि जो कैपेसिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास जो कैपेसिटी है वेंटिलेटर्स बेड्स का कोरोना के हवाले से वो हमने जो बढ़ाया है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि इस वक्त हमारा वो जो है टोटल इस वक्त। दूसरा मैं SOPs के हवाले से मैं बात करूँगा। SOPs के हवाले से मैं पिछले वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की जो वाज़ेह अहकामात है इस हवाले से जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें 9 दिन में जो कार्रवाइयाँ की गई है उनकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। गुज़श्ता 9 दिनों में सुबह भर में 2,37,013 कार्रवाइयाँ की गई है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 59,822 यूनिट्स कारोबार को वार्निंग जारी किए गए हैं। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 41,591 कारोबारी अफराद पर 1,24,53,000 से ज़्यादा के जुर्माने आयद किए गए हैं। इस तरह SOPs की खिलाफ वर्जी में 4,531 यूनिट्स कारोबार सील कर दिए गए हैं। इस तरह मैं टिड्डी दल का जिक्र करूंगा। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। महकमा ज़राअत, रिलीफ डिपार्टमेंट, PDA में पाक आर्मी के जवान और मुतलका ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त मिलकर फ्रंट लाइन पे जो टिड्डी दल है उसके खिलाफ जो जंग है वो लड़ रहे हैं। इसमें टोटल जो हमारी टीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा के पाक आर्मी के साथ मिलकर 758 एहलकार है, 79 गाड़ियां हैं हिस्सा ले रही है और 80 इसमें जो है ना इस वक्त जो है वो है 42,63,000 से ज्यादा एकड़ पर सर्वे मुकम्मल किया गया है। 52,700 से ज्यादा अराजी पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया गया है। ये जो इस वक्त टिड्डी दल का मसला है इस वक्त हमने इसको भी साथ जिस तरह कोरोना वबा के हवाले से हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला फ्रंट लाइन पे जो जंग लड़ रही है और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी तमाम इंतजामिया, तमाम डिपार्टमेंट वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के क़यादत में वहीं पे हम टिड्डी दल के हवाले से कोरोना की जो हमारे जो वबाए उसमें भी पाक फौज हमारे साथ इस पूरे उसमें ज़बरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन है। हमारे साथ मुकम्मल जो है सिविल गवर्नमेंट के साथ हमारे जो जिस जगह पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इस तरह टिड्डी दल के हवाले से भी जहाँ पे हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट, ज़राअत, PDA में वहाँ पे हमारी पाक फ़ौज के जवान भी शाना बशाना टिड्डी दल के ख़िलाफ़ जो जंग है वो भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसमें आपके सामने अभी 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि फेडरल बजट के हवाले से जिस तरीके से कोरोना दुनिया में फैली हुई है, जो वबा आई हुई है जिसमें पूरी दुनिया की मईशत को जिस तरीके से किया, ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में जो माशी टीम है उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का टैक्स, पहली दफ़ा टैक्स फ्री बजट पेश किया और फिर बजट में ताजर बरादरी समेत गरीब मजदूर तबके के बड़े पैमाने पर रिलीफ फराहम की गई है। और पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि ताजर बरादरी हो या हमारे गरीब तबका हो या हमारे सारे, तो इस मुश्किल वक्त में जिस तरह का बजट आया
میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اس طرح کا بجٹ کا کسی نے مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا جو اس وقت آیا ہے. تو اس لیے میں اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لے. آپ لوگوں کے دور میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب, اگر اس مشکل وقت میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن اگر کوئی لٹو اور پٹو گروپ ہوتا تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا حال ہوتا. تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان سے جہاں پہ احساس پروگرام کی میں بات کروں گا 187 ارب سے بڑھا کر 208 ارب جو غریب کے لیے ہے, اس طریقے سے نوجوانوں کے لیے 2 ارب کامیاب جوان پروگرام, اور بہت ساری چیزیں جس کی میں ڈیٹیل میں ابھی پھر میں اس پہ بات کروں گا. لیکن اوورآل میں نے جو دیکھا ہے زبردست بجٹ پیش کیا ہے. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایکس فاٹا کے حوالے سے میں آج بات کروں گا. جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے زیر صدارت نیشنل اکنامک کونسل کی جو اجلاس ہوا ہے بجٹ سے پہلے, اس وقت ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے, جس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے, جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے, جس میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب بھی موجود تھے, اور ساتھ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود. یہ بات کہی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ نے ان سب کے سامنے وزیر اعظم صاحب کو کہ قبائلیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا پچھلی حکومت میں NFC ایوارڈ کے حوالے سے 3% جو تھا, اس پہ عمل درآمد صوبے کریں, کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بنیاد پہ یہ مرج قائم ہوا تھا. یہ باقاعدہ اس آئینی امینڈمنٹ میں تھا. یہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ سرتاج عزیز کی کمیٹی کے سفارشات ہے جس میں 3% جو مرج ڈسٹرکٹ کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا. بدقسمتی سے میں آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنا سب کے سامنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کیس رکھا تھا نیشنل اکنامک کونسل میں, اور اس میں خصوصاً سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی گئی تھی. مرج ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں, تو کیوں ان کی حکومت سندھ جو NFC میں 3% کا فیصلہ ہوا تھا قبائلیوں کے لیے, جس پہ تمام پولیٹیکل قیادت پاکستان کا راضی تھا, جس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا, جس پہ کنسنسس ہوا تھا, تو کیوں سندھ حکومت مرج ڈسٹرکٹ یا ایکس واٹا کے عوام کو وہ حصہ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس لیے بلوچستان حکومت سے بھی, میری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ جو NFC میں 3% قبائلیوں کے لیے رکھا گیا تھا, الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا حصہ پچھلے بجٹ میں بھی اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی وہ دیں گے ہم. لیکن اگین سندھ حکومت کو میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں, بلاول بھٹو کو میں کہہ رہا ہوں, زرداری, کہ آپ کے سندھ حکومت ہے آپ کی, جو NFC میں آپ نے کنسنسس سے فیصلہ کیا تھا, وہ قبائلیوں کا جو NFC میں 3% بنتا ہے اس میں جو آپ کا حصہ ہے, خدا را وہ ان غریب, ان غیور اور ان جن پہ 72 سال کی جن کے محرومیاں ہیں ان کا حصہ دے دیں. اس طریقے سے میں وزیر اعظم پاکستان سے عمران خان صاحب سے میں ضرور اس دن بھی نیشنل اکنامک کونسل میں انہوں نے جب یہ بات کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں نے, تو وزیر اعظم صاحب نے قبائلی یا ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس پہ جو فیڈرل حکومت کا ہے, پنجاب حکومت کا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کا ہے. خیبر پختونخوا حکومت تو دینے جا رہی ہے, پچھلے دفعہ بھی دی. تو اس سے ہماری گزارش ہوگی, ہماری یہ اپیل ہے کہ جو NFC میں جو مرج کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کر کے
مرج ڈسٹرکٹ کے وہ 3% جو ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے اور کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ مرج ڈسٹرکٹ کے لیے وہ پیسے دے. کیوں؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا حکومت میں مرج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن جو قبائلی عوام کی محرومی ہے 72 سال کی، وہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے جتنے وسائل ہے خیبر پختونخوا کی، ہمارا تو وہ حصہ ہے، ہم تو اپنے وسائل میں سے بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری جو وسائل ہے وہ قبائلی اور ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں اس کے اوپر قربان ہے. لیکن اسی وقت میں یہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس وقت، اور جو باقاعدہ ریٹن شیپ میں موجود ہے جس پہ مرج کیا گیا تھا، وہ 3%. میری گزارش ہے کہ وہ جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کے جو 3% ہے وہ دے دے. اور یہ بات جو بار بار کی جا رہی ہے، اس لیے میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے یہ نیشنل اکنامک کونسل، جس میں 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، جب وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے یہ بات کی اور اس کے بعد ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب نے بات کی کہ وہ ہمیں NFC کا جو وہ ہے وہ کنسنسس سے کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرے، تاکہ وہ قبائلی عوام پہ وہ جو 100 بلین تقریباً بنتے ہیں، تاکہ وہ پیسے ان تک پہنچے. اس طریقے سے میں آخر میں اس وقت جو کرونا وبا ہے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا، عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ صورتحال آپ کے سامنے مشکل حالات ہے، SOPs پہ عمل کرے اور احتیاطی تدابیر پہ خودارا عمل درآمد کرے. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، ہماری طبی عملہ، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ، ہماری سرکاری مشینری، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں ہم فرنٹ لائن پہ ہیں. ہم نے پہلے بھی اور اب بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جانوں کے تحفظ سے زیادہ ہمیں اپنی عوام کی جان کی تحفظ عزیز ہے. ہم نے کبھی یہ پرواہ نہیں کیا کہ کرونا وائرس ہمیں ہو جائے، لیکن ہماری عوام سے، ہم نے اپنی عوام کو کرونا وبا سے بچانا ہے. اس لیے SOPs پہ عمل کرے. اس کا واحد حل ہے احتیاط، احتیاط، احتیاط. حکومت نے نرمیاں دی ہے، ہم مزید نرمیاں دیں گے، لیکن اگر SOPs پہ عمل نہیں ہوگا، احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹر، پیرامیڈک سٹاف یا جو ہمارے جو حکومتی SOPs ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم سختی کریں گے. اس لیے میں نے SOPs کے حوالے سے پہلے آپ کو بتایا کہ جن پہ عمل نہیں ہوا اس پہ ہم نے ایکشن لیا، لیں گے آگے ایکشن. کسی صورت میں ہم اب اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے میری اگین عوام سے اپیل ہے کہ احتیاط واحد حل ہے، احتیاط کرے، احتیاط، احتیاط. تھینک یو ویری مچ. پختونخوا اجمل